کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گے صبح تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، اور باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ انتظار کی گھڑیاں اس مقام تک آ گئی ہیں جہاں ہم حکمت رمضان کی بات کرتے ہیں، اور ملک بھر سے انتہائی معروف، انتہائی بعمل علماء حضرات ہماری بزم میں شریک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا آج کے ہمارے پہلے مہمان، بہت ہی شفیق اور بہت ہی دوست انسان ہیں، مولانا مفتی قاری خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا ماشاء اللہ بڑا سبحان کرم۔ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان عالم بھی ہیں، نوجوان بہت پسند کرتے ہیں آپ کو اور بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، اور بہت ہی معتبر شخصیت ہیں ہماری۔ سب سے پہلے مولانا تقی محمد مہدوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تقی صاحب، آپ کو بہت دنوں بعد دیکھا ہے، پچھلے پروگرامس میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، جی، آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مجھے بہت اندازہ خوشی ہے ہوئی۔ ماشاء اللہ سے۔ آج بوجھو تو جانے نام کا سیگمنٹ بھی ہمارے پاس ہے ہمیشہ کی طرح، اور ایک نوجوان ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان کا بھی تعارف کرائیں۔ ساتھ ساتھ علماء کرام بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جی اسلامی شخصیات کا تعارف آپ صحیح انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کا تعارف ہونا چاہیے اور پھر ان کے بارے میں ذرا غور و فکر بھی کرنی چاہیے۔ بوجھو تو جانے میں کیا ہوتا ہے، 10 سوالات اب ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آج بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں ملک فہد سکندر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر۔ تیاری ہے؟ جی مطالعہ ہے؟ ہم سوچ لیں، آپ بوجھ لیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب۔ سر یہ مرد ہے؟ جی، شخصیت کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ جی مرد ہیں۔ حضور؟ خاتون۔ یعنی کہ آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا ہاں یا نہ، آپ نے اگر پوچھا ہے مرد ہے تو جواب ہے نہ۔ اوکے۔ اچھا جی، ہاں یا نہ ہنٹ نہ مل جائے کہیں۔ ٹھیک، آسانی کر دی ہے علامہ صاحب نے آپ کے لیے کہ خاتون ہے۔ اگر آپ جیت گئے تو آج آپ تحفہ لے کے جائیں گے، فورٹائل کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا اور وہ آپ گھر لے جائیں گے۔ وقت آپ کے پاس ہے، ساتھ ساتھ اگر آپ زیادہ وقت ہمیں دیں گے تو ہم گفتگو شروع کر دیں گے۔ دعا کا موضوع آج ہم نے رکھا ہے اور دعا کی فضیلت اور اہمیت پہ ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سر تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم۔ سوچیں بالکل سوچیں۔ جی 14 منٹ آپ کے پاس رہتے ہیں اور 9 سوالات آپ کے منتظر ہیں۔ آپ بٹن دبائیں اور سوالات کھل کے جوابات میں تبدیل ہو جائیں۔ سر یہ اہل بیت سے؟ اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا۔ علامہ صاحب آپ بتائیے ہاں یا نہ۔ اصل میں خود اہل بیت کا جو مفہوم ہے اس کی وسعت اور تنگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس معنوں میں لیتے ہیں، تو یہ جواب میں دوں گا کہ ہاں بھی اور نہ بھی۔ ہاں بھی اور نہ بھی۔ اہل بیت سے آپ کا سوال کیا ہے؟ یعنی آپ پنجتن پاک کے درمیان پوچھ رہے ہیں یا گھرانہ رسول پوچھ رہے ہیں، ازواج مطہرات پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ بہت اچھا آپشن آپ نے دے دیا اور کھول دی ساری باتوں کو۔ جی چلیں، بڑے مفہوم میں اور بڑے زاویے میں دیکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب ہم نے ہاں دیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، 2 سوالات آپ نے پوچھے ہیں۔ جی سر تھوڑا ٹائم آپ کا ہوا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دعا کرو، مجھ سے مانگو، اس کو مانگنا اتنا پسند ہے اور ہمیں مانگنے کی ضرورت بھی ہے، تو پھر وہ کیا آداب ہونے چاہیے کہ جس سے ہماری مانگ پوری ہو جائے؟ جزاکم اللہ ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں وہ سارے آداب وہ سکھلا دیے، بتلا دیے، وہ سارے گر بتا دیے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی
کہ دعا کرتے وقت مانگتے وقت جس طرح ایک بھکاری جب کسی کے دروازے پر اللہ جاتا ہے اکبر، تو سب سے پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے اللہ اکبر، کیا بات ہے. کہ سیٹھ صاحب بھاگ لگے رہے ہیں، اللہ آپ کو یہ کر دے وہ کر دے، آپ تو اتنے سخی ہیں، فلانا ہیں، تعریف کرے. دوسرے نمبر پر اپنی اس دعا کو درود کے لفافے میں ہائے رکھ ہائے کر ہائے، پیش کرے. خوبصورت، بہت خوبصورت. آغاز سے انجام تک درود ہونا چاہیے. خوبصورت. جی، اس لفافے میں رکھ کر اس کو پیش کرے. ٹھیک. تیسرا، اس کے مانگنے کی ادا وہ ہونی چاہیے جو رب کو بھا جائے، اور رب کو وہ ادا بھاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا میں رونا آتا ہے جی تو بہت ہی اچھی بات ہے، صحیح. اور اگر بعض دل بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا، تو فرمایا مصنوعی طور پر رونے کی شکل بنا لو. رونے کی شکل بنا لی جائے. آہا. رونا نہیں آ رہا ٹھیک. لیکن آپ نے اللہ کے آگے شکل رونے والی بنا لی. جیسے بچے نہیں بنا لیتے. جی ہاں جی ہاں. بعض ہوتے ہیں یعنی ان کو رونا نہیں آ رہا ہوتا، بس چیز مانگنے کے لیے ضد کر رہے تھے، وہ رونے والی شکل بنا لیے. ٹھیک. اور جس طرح بچے ضد کرتے ہیں نا مانگنے پر، صحیح. اسی طرح اللہ کے آگے ضد ہونی چاہیے. ضد بھی ہونی چاہیے. خوبصورت. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں دوران میں، اگر آپ کو سوال پوچھنا ہو. گفتگو ہماری جاری رہے گی. ضد تو بھی وہ ہونی. ضد بھی کرے. ٹھیک. یہ بالکل ایسے بات ہے جس طرح ہم کبھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے چھوٹے ضد کرتے ہیں ابو میں بھی ساتھ جاؤں گا، صحیح. اور ہم نہیں لے جا پا رہے، ہم آفس جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، بچے کا وہاں کام نہیں ہے. پھر وہ گلے میں لپٹ جاتا ہے، اللہ اکبر. نیچے ٹانگوں کو پکڑ اللہ لیتا ہے، میں ساتھ جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. پھر ہم ایسا نہیں ہے کہ غصے میں پکڑ کے اسے اٹھا کے پھینکتے ہیں، بلکہ اس کو پیار کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دے کے کچھ اپنی نہ جان کچھ چھڑا. دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم تو سخی نہیں ہیں، وہ تو وہ سخی ہے، سخی وہ تو جواد ہے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات. پھر اس کے خزانے میں تو وہ ہم پوری، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے بھی اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے پیش کرے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کر دے، اللہ اکبر. تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے اللہ اور اکبر. وہ بہت نکالے پیاری بات. تو اس سوئی کو جتنا قطرہ پانی کا لگ جاتا ہے اللہ اکبر. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی. کمی سبحان نہیں اللہ. ہے. جی کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر ایک سوال ہے جی جی کہ یہ جو خاتون آپ نے سوچی ہے جی جی. تو یہ صحابی کی بیٹی ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ کیا صحابی کی بیٹی ہیں؟ نہیں. نہیں. اتنا اسٹریٹ فارورڈ نو کہہ دیا آپ کو، اب تو آپ کو ڈر جانا چاہیے. میں نے ان کی زبان مبارک سے کبھی اس سخت انداز سے نہیں سنا. بہت شفیق آدمی ہے. وقت کم ہے آپ کے پاس. صحابی کی صاحبزادی ہیں، آپ نے سوال پوچھا اور جواب ملا نہیں. اگلا سوال کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. 3 سوال آپ پوچھ چکے ہیں، 7 منٹ آپ کے پاس ہیں ابھی بھی. اچھا ایک سوال، یہ ازواج مطہرات سے ہیں؟ علامہ صاحب. جی نعم. جی ہاں یقیناً. یس. 4 سوال آپ کے ہو گئے. اب تو آپ کے پاس فہرست بہت ہی معین ہو محدود ہو چکی ہے. لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس ہیں، آسانی سے گیس کر سکتے ہیں آپ. 4 سوال آپ پوچھ چکے ہیں، وقت کم ہے اور آپ کو تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے آگے. اچھا یہ مالدار خاتون تھیں؟ مالدار خاتون سے کیا مراد ہے؟ مطلب صاحب کثرت، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے؟ نہیں مطلب ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جائیداد اور زمین جی حوالوں سے. اس کا اندازہ کیسے ہوا قاری صاحب؟ کیا جواب آنا چاہیے؟ نہیں. نہیں. بہت ہی میٹھا سا نہیں اب کی بار آپ کو سننے کو ملا. نہیں. لیکن ان کے احترام میں ہم کمی بھی نہیں کر سکتے، اور ایک حوالہ ہے، ایک زاویہ ہے، اس میں ناپ تول نہیں، کے. وہ جس حوالے سے پوچھ رہے ہیں وہ ٹھیک. اس حوالے سے ایک ہی آتی ہے بس. ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بہت خوبصورت بات کی. اب میں آپ کو آخر میں جواب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات. جس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں اس حوالے میں ایک ہی در ہے، جس در نے سب کو پالا ہے. واہ واہ.
اچھا یہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ہوا؟ فقہ جعفریہ کے مطابق کراچی میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ازواج مطہرات کے سوال ہے، نہیں ممکن نہیں ہے، اعلان نبوت کے نہیں بعد پہلے نہیں ہوا۔ آپ کا جواب جو ہے وہ نہ ہے، یقیناً بعد ہی ہوا، بعد۔ جب پہلے نہیں ہوا تو بعد میں ہوا۔ بہت سلولی ویسے یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنا سوال ضائع کیا، ضائع کیا۔ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ مالدار نہیں ہیں تو پھر آپ اعلان نبوت سے پہلے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جی بہت بہت بڑی بات، ہینڈ بھی دے گئے آپ کو۔ کتنے سوالات آپ نے پوچھے؟ 5 6؟ 5 آپ یہ نہ سوچیں 6 سوال آپ نے پوچھے، لیکن آپ یہ پوچھیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ جواب کیا ہے، وہ تو میں سوچ لوں گا کتنے سوالات ہیں، میں ایک بھی آپ کو اضافی نہیں پوچھنے دوں گا۔ ویسے اس سے زیادہ تو آپ علماء کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ جو دو بائکیں ہیں میرا خیال ہے ایک ہماری ہے۔ جی یہ ان میں سے آپ بائک پہ بیٹھ کے اچھے نہیں لگیں گے قاری صاحب، کیونکہ گاڑی شاڑی ہوتی تو بڑی بات تھی، البتہ یہ بائک ان کو تو نہیں ملنے والی آج۔ آپ کو فورٹال کی جانب سے ایک اچھا تحفہ ضرور ملے گا، بائک مل رہی ہے قاری صاحب ان حفاظ کو، ان بچوں کو جو روزانہ حفظ موضوعی کے اوپر ہمیں جوابات دے رہے ہیں خاص طور پہ، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں فلاں صفحے پہ کون سی آیت ہے، تو بتاتے ہیں یہ آیت ہے، اتنی آیات ہیں اور اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، پارہ یہ ہے، سورہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ ان کا تو حق اور بنتا وہ ہے۔ اس دفعہ تو وہ بتا رہے ہیں، جب آپ موٹر سائیکل دے دیں گے اگلی دفعہ نہیں بتا سکیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ 4 منٹ رہ گئے حضور، 4 سوال 4 منٹ۔ ایک سوال، جی ان سے کوئی اولاد ہوئی؟ یہ بھی سوال آپ نے پوچھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ضروری نہیں تھا، لیکن جواب کیا بنتا ہے؟ نہیں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خاتون سے، ان زوجہ محترمہ سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ جی وقت بہت کم ہے۔ صحیح ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، یہ آپ تو وہاں سے آئے نہیں، آگے ہی نہیں بڑھے، یہ آپ کی محبت کہوں یا اس میں مطالعے کی تھوڑی سی قلت کہوں؟ یہ آپ کا جواب ہے، دیکھ لیں 2 سوال آپ کے پاس ہیں ابھی بھی، جی یہ میرا 3 سوال باقی ہیں۔ نہیں، جہاں تک میں نے سوال آپ سے کرے اور مجھے جواب ملا اس کے حساب سے میں سوچتا ہوں کہ شاید یہی ہو۔ حتمی جواب ہے آپ کا؟ جی حضرت خدیجہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ایسا ہے کہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، بہرحال اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ حضرت، میں کیوں بتاؤں، علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو فضیلت کے صاف بتائیں گے کہ یہ کون سی شخصیت ہیں، اور تھوڑا تعارف بھی کروا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ 3-4 سوالات انہوں نے پیش کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو مقصد تک پہنچائیں۔ جی اس میں سوال ہو چکا تھا کہ کیا وہ صاحب ثروت اور صاحب دولت ہیں، تو ہمارا جواب تھا نہیں۔ جی تو جناب خطیہ طاہرہ کے علاوہ کوئی اور ویسے صاحب ثروت اور دولت اتنی نہیں تھیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر ان کا سوال تھا کہ کیا ان کی شادی اور ازدواج ان کا بعثت سے پہلے ہو چکا تھا؟ جی تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف حضرت خطیہ طاہرہ ہیں کہ جن کی شادی بعثت سے پہلے ہوئی تھی۔ جی۔ اور پھر جو تیسرا سوال تھا کوئی اولاد ان سے ہے، تو صرف جناب خطیہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن سے اولاد ہوئی اور خیر کثیر کی صورت میں جی پیغمبر اکرم کو اولاد نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد بہت واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ جو ازواج ہیں ان میں سے کسی کو تلاش کرتے۔ تو یہ جو شخصیت تھی جس کو ہم نے سوچا تھا وہ حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ تھیں کہ جو آج کا ہمارا جواب تھا اور ہم نے سوچا تھا۔ بالکل، اور بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کو اللہ کے رسول نے وہ خاص کام دیے جو اب تک کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، بچوں کی پرورش سے لے کر، یعنی بچے یوں سمجھ لیں کہ جناب خدیجہ کے بچے ہیں، مگر پرورش آپ کر رہی ہیں، ساتھ جا رہی ہیں، خیال کر رہی ہیں، اہتمام کر رہی ہیں۔ بہرحال آج کا جواب یہ تھا، آپ نے جو جواب دیا وہ غلط تھا، مگر پھر بھی ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ یہاں تک آئے، آپ کے لیے تحائف ہوں گے، اپریشیٹ ہم کرتے ہیں کہ آپ نے دین میں دلچسپی کا اظہار کیا، بس ٹھیک ہے۔ صحیح جواب ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا نام نمبر فوراً سے لکھوا دیجیے۔ آئیے علماء کرام کے سامنے امتحان نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کا
کتاب کا مطالعہ بڑھ جائے، کتاب دوستی اور علم دوستی اور یہ شفقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ علامہ صاحب، دعا کی بات ہوئی، آپ نے دعا کا ذکر بھی کیا، دعا کے آداب بھی آپ نے بتا دیے۔ دعا کی روح اور حقیقی فلسفہ کیا ہے؟ اس سے قبل جو قومیں گزری ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، ہم بھی اس سے مانگتے ہیں، تو دونوں میں سے کس کی دعا زیادہ فوقیت والی ہے؟ پھر اس کا انداز تو آپ نے بتایا، مگر اصل وہ کیا جڑ ہے کہ ہم وہ اپنا لیں تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہ ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات بہت واضح سی ہے جو ہر انسان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں۔ تو اگر کوئی زبان سے جملہ نکلتا ہے، بلکہ نیتوں کے اندر بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایک چیز کی نیت آتی ہے تو پروردگار اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو آیات جو سورہ بقرہ کے اندر روزے سے متعلق ہیں، اس کے درمیان میں بھی جو ایک آیت آتی ہے، دوبارہ سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ۔ تو اس میں بھی بالکل یہی جملے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب آپ سے میرا بندہ سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، جی، تو یہ جواب دے دیں فَإِنِّي قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے وہ رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتے رہو گے، اس کے بعد اگر کوئی دعا کرو گے تو ہم تک پہنچے گی اور ملائکہ پہنچائیں گے، اور یہ جو ہے بڑے فاصلے کی بات ہے، بلکہ فرمائے فَإِنِّي قریب، اس کی بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، یعنی پہلے لفظ یہ آیا ہے کہ تم پکارو گے، بعد میں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیا بات ہے تقی مہدی صاحب۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو تمہیں چاہیے کہ اسی کو ہی پکارو اور اسی پر ہی ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو دعا جو ہے وہ ہمارے نزدیک اور بالخصوص مسلمانوں کے نزدیک اتنا قریب یہ جوڑ دیا گیا، اور یہ کبھی کبھار عیسائیوں تک اور جو اہل کتاب ہے ان تک بات پہنچتی ہے تو لرز جاتے ہیں، جی، کیونکہ ان کی ایک بڑا لمبا پروسیس پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا، وہ مثال کے طور پر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کسی پادری کے سامنے جا کر، پھر وہ پادری جو ہے وہ کئی سارا معاوضہ لے کر ان کے لیے درخواست کرے گا کہ ان کی جو حاجت ہے وہ خدا کسی طریقے سے پوری کرے اور جنت میں ان کو انشاءاللہ کوئی مقام دے۔ تو یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے اہل کتاب کے یہاں کہ ہم کیسے خدا تک پہنچیں گے، لیکن پروردگار نے اتنا نزدیک کر دیا ہے بندے کو اپنے آپ سے، کہا فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اور بہت سارے لوگ اسی آیت کی وجہ سے تبدیل بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ اتنے خوبصورت دین کو ماننے والے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جانے کے محتاج نہیں ہیں، خود خدا ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں ایک ذرا سے دل کے اندر حرکت پیدا کرنی ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں تو خود بخود سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے قریب ہے، اور پھر ماہ مبارک رمضان جب آ جائے تو پھر ویسے ہی دروازے کھل جاتے ہیں۔ کچھ ساعتیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس میں پروردگار کا بطور خاص لطف و کرم ہوتا ہے، اس میں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام ہے یا ویسے بھی باقی مساجد ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ساعات اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو پروردگار کو بڑے پسند ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے اندر، بالخصوص شب قدر کے اندر، اور میں تو یہ کہوں گا کہ افطار کے دسترخوان پر بھی بیٹھ کر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعۃ لا ترد لهم دعوی اچھا، حتی تصیر الی العرش وتفتح ابواب السماء۔ فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 افراد کون سے ہیں؟ فرمایا دعا الوالد لولدہ، ٹھیک، یہ عجیب بات ہے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، صحیح، یعنی یہ نہیں فرمایا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں، کیونکہ باپ جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے اور ایک وقت لے کر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو دعا الوالد ولدہ والمظلوم علی من ظلمہ، کہ مظلوم کی بد دعا جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا دو افراد پہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ اشتراک برقرار رہے۔ انشاءاللہ وقفہ ایک چھوٹا سا ہے، خبر کے بعد فوراً سے لوٹ کر آئیں گے۔ 4 افراد کا ذکر ہوا ہے، 2 افراد کا بتا دیا، 2 افراد کون سے ذرا سنیے کہ عرفان رمضان میں آپ کے منتظر ہیں۔